26 اپریل 1986 سوویت یونین میں ابھی رات کے 1:23 ہو رہے تھے کہ چیرنوبل کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ریئیکٹر نمبر 4 کی ٹیسٹنگ کے دوران یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، جس وجہ سے پوری بلڈنگ وائبریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے وہاں موجود اسٹاف کو یہ لگتا ہے کہ ریئیکٹر کو جلد سے جلد بند کرنا ہوگا، جس وجہ سے وہ ریئیکٹر کے شٹ ڈاؤن کا بٹن دبا دیتے ہیں۔ اب اس بٹن دبانے سے کنٹرول راڈز کو ریئیکٹرز میں جا کے اس کے ریئیکشن کو بند کرنا تھا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ریئیکشن بند ہونے کے بجائے وہاں ایک زوردار دھماکہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ کوئی معمولی دھماکہ نہیں تھا، یہ ایک نیوکلیئر دھماکہ تھا جس میں موجود خطرناک ریڈیو ایکٹیو مٹیریل دھماکے کے ساتھ ہوا میں مل جاتا ہے۔ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل اتنا زیادہ تھا جس کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں کہ یہ ہیروشیما میں ہونے والے ایک نیوکلیئر بلاسٹ کو آپ 400 ٹائم ملٹیپلائی کریں۔ اس وجہ سے اس ڈیزاسٹر کو دنیا کا بدترین ڈیزاسٹر مانا جاتا ہے۔ اس حادثے میں ہوا کے ساتھ مل جانے والے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل نے پورے یورپ میں اپنا اثر دکھایا۔ UK میں ریڈیو ایکٹیو برسات ہوئی، جس وجہ سے جنگلات کے گرین پلانٹس پنک ہو جاتے ہیں، اور وہاں موجود گھاس پر یہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل بارش کے ذریعے گرتا ہے۔ جب وہ گھاس وہاں پر موجود جانور کھاتے ہیں تو ان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ان کا دودھ جب بچوں کو پلایا گیا تو ہزاروں بچوں کو تھائرائیڈ کینسر ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس رات آخر ایسا ہوا کیا جس وجہ سے اتنا بڑا نیوکلیئر حادثہ پیش آیا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، یہ نیوکلیئر پاور پلانٹ یوکرین کے کیپٹل سے تقریباً 100 کلومیٹر دور بنایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا بجلی کی پیداوار کا ذریعہ تھا جو سوویت یونین کے تقریباً 50% آبادی کو بجلی مہیا کرتا تھا۔ اصل میں یہ ایک نیوکلیئر ریئیکشن کا پروسیس ہوتا ہے جس میں نیوکلیئر کے ریئیکشن سے پانی کو گرم کر کے اسٹیم پیدا کرتا تھا، جو کہ ٹربائن کو چلاتا تھا اور ٹربائن کے گھومنے کی مدد سے بجلی پیدا کرتا تھا۔ نیوکلیئر ریئیکشن اگر ایک بار اسٹارٹ ہو جائے تو اس کو فقط خاص مٹیریل کی راڈ سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس وجہ سے ان ریئیکٹرز میں 211 ایسی راڈز رکھی جاتی ہے جو کہ اس ہونے والے ریئیکشن کو ایبزارب کیا جائے اور ریئیکشن کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ راڈز بورون کاربائڈ کی بنی ہوئی تھی، جبکہ ان کی ٹپ گریفائٹ کی تھی، کیونکہ یہ ریئیکٹرز 24 آورز چلتے رہتے ہیں، جس وجہ سے ان میں تقریباً 1600 ڈگری سیلسیس تک ٹیمپریچر ہو جاتا تھا، جس وجہ سے اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس میں پانی کی لائنز کو بچھایا جاتا تھا۔ یہ پانی پمپس کی مدد سے ہر وقت ریئیکٹرز میں گھومتا رہتا تھا تاکہ ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کیا جائے۔ ویسے تو اس ٹربائن سے تیار ہونے والی بجلی سے ہی یہ واٹر پمپ چلتے رہتے تھے، اور ساتھ میں بیک اپ کے طور پہ جنریٹر بھی موجود تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جنریٹر پر شفٹ ہونے میں 1 منٹ تک ان پمپس کو بند رکھنا ہوگا، جو کہ کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے کچھ ایسا سیٹ اپ کیا کہ پاور فیلیور کی صورت میں یہ ریئیکٹرز فوراً سے بجلی بنانا بند نہیں کریں گے، جبکہ یہ آہستہ آہستہ 60 سیکنڈز تک بجلی مہیا کرتے رہیں گے، جس سے یہ واٹر پمپ چلتے رہیں۔ اب یہ ڈیزائن تیار تو ہو گیا تھا، لیکن اس کی ٹیسٹنگ ابھی باقی تھی۔ 25 اپریل 1986 کی شام اس کی ٹیسٹنگ پرفارم ہو رہی تھی۔ اب ٹیم نے ریئیکٹرز کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے کنٹرول راڈز کو ریئیکٹرز میں ڈالنا شروع کیا، جس سے نیوکلیئر ریئیکشن سلو ہونا شروع ہو گیا۔ کنٹرول راڈ زیادہ اندر جانے کے باعث ریئیکٹرز 1000 میگا واٹ سے سیدھا 30 میگا واٹس پر آ گیا۔ اب ریئیکٹرز کی پاور کو دوبارہ بڑھانے کے لیے راڈز کو تھوڑا باہر نکالا گیا، جس سے 30 میگا واٹ سے یہ سیدھا 200 میگا واٹس تک بڑھ جاتا ہے۔ اب مزید راڈ کو باہر نکالا جاتا ہے، جس سے یہ 1000 میگا واٹ سے بھی زیادہ کراس کر جاتا ہے۔ اس وقت 211 راڈز میں سے فقط 8 ہی راڈز ریئیکٹرز میں ڈالی ہوئی تھی۔ ریول بک کے مطابق ایٹ لیسٹ 15 راڈ کا اندر ہونا لازمی تھا۔ اس وقت
रिएक्टर मुकम्मल वाइब्रेट कर रहा था और पानी एवापोरेट हो रहा था। अब फकत एक ही हल मौजूद था कि शट ऑफ का बटन दबाकर प्रोसेस बंद कर दिया जाए, जिससे सारे रॉड्स रिएक्टर्स में जाके इस प्रोसेस को बंद कर देंगे। और उन्होंने बिना किसी देर के शट ऑफ का बटन दबा दिया, लेकिन इससे रिएक्टर बंद होने के बजाय फट जाता है। ये धमाका हिरोशिमा से 400 गुना ज़्यादा बड़ा था। अब जैसा कि रॉड्स तो बोरोन कार्बाइड की बनी हुई थी, जो कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन को रोक सकता था, लेकिन इसकी टिब जो कि ग्रेफाइट की बनी हुई थी, वो इस रिएक्शन को मज़ीद बढ़ा देता है, जिस वजह से दुनिया का सबसे बदतरीन हादसा पेश आता है। इसमें 2 इंजीनियर्स मारे गए और 2 लोग आग में जल गए। रिएक्टर 4 में लगी आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स का अमला पहुंच जाता है, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। हादसे के फौरन बाद शहर को मुकम्मल खाली करवाया गया। 10 दिन बाद आग पर मिट्टी गिराकर काबू पाया गया, लेकिन कई दिनों तक रेडियो एक्टिव गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती रहीं। धमाके की वजह से आयोडाइन 131 और बहुत सारे खतरनाक गैसेस एटमॉस्फेयर में फैलने के बायस कई हजार लोगों में थायराइड कैंसर पाया जाता है, जिस वजह से हजारों अमवात हुई। इनमें तकरीबन वो लोग थे जिनका ताल्लुक फायर फाइटर से था, या फिर वो लोग थे जिन्होंने बाद में ऑपरेशन क्लीन अप में हिस्सा लिया। इस हादसे में कमोपेश 4000 अमवात हुई। इस वजह से आज तक इस साइट पर जाने की इजाज़त आम पब्लिक को अभी तक मुयस्सर नहीं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटीरियल अगले 400 साल तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वक्त मुकम्मल साइट को एक डोम से कवर किया गया है, ताकि मज़ीद रेडियो एक्टिव मटीरियल हवा में ना फैले, जिसके ऊपर $3 बिलियन का खर्चा आया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।